کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے، دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے، قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج یہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی، ہم نہیں جاتے وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، یار کچھ کنواں کھدوانا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی، والد نے تربیت ایسی کی، انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے، میرا والد قبر میں اکیلا ہے، اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا، آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا، ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے، میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو، یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف، اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا، اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی، اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے یہ بچہ مجھے واپس مل جائے. حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور کوئی طریقہ ارشاد فرمائے میں اسے خواب میں دیکھ لوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے اسے ایک عمل بتا دیا کہ یہ عمل کرو تو تم اپنی بچی کو خواب میں دیکھ لو گی. اس عورت نے اب وہ عمل کیا، وہ وظیفہ کیا. وہ دنیا سے جانے والی جو اس کی بچی تھی، اس کی بیٹی جو تھی، وہ اسے خواب میں نظر آئی، مگر عجب حال میں نظر آئی. اس نے دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول کا لباس ہے، یعنی ڈامر کا لباس ہے، گردن میں زنجیر ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں. یعنی وہ اس کو عذاب ہو رہا تھا. ماں تھی اور اپنی بیٹی کی یاد میں تڑپ رہی تھی، مگر جب خواب میں اپنی بیٹی کو عذاب میں دیکھا، وہ ہیبت ناک منظر دیکھا تو کانپ اٹھی. دوسرے دن سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کو خواب سنایا کہ حضور میری بیٹی تو اس حال میں ہے. آپ بڑے غمزدہ ہوئے. کچھ عرصے کے بعد سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو دیکھ کر وہ جو لڑکی تھی وہ کہتی حضور آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری ایسی حالت بتائی تھی. حضرت حسن بصری کہنے لگے کہ تم تو عذاب میں تھی، تمہاری ماں نے بتایا کہ تم تو بڑی تکلیف میں تھی، آج تو تم جنت کی نعمتیں لوٹ رہی ہو. تو وہ لڑکی نے جو جواب دیا ذرا غور سے سنیے گا. وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضور قبرستان کے قریب سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا تھا. واقعی میں عذاب میں تھی، مگر میری قبر جس قبرستان میں تھی وہاں سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا اور اس عاشق رسول نے ایک درود پاک پڑھ کر قبر والوں کو ایصال ثواب کیا. یعنی ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے درود پاک پڑھا. اللہ کریم نے اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو دور کر دیا. اب ذرا غور کیجئے، میرے والد گرامی دنیا سے گئے، لیکن اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے دنیا سے رشتہ دار چلے گئے. قبرستان بھی ہم جاتے ہیں، لیکن یہ ایصال ثواب جو ہے نا، یہ بڑا کمال کا کام ہے. اور اللہ کی رحمت دیکھو کہ رب کریم نے ایک طریقہ باقی رکھا ہے اس کی رحمت نے، کہ جو چلے گئے اللہ نہ کرے اگر گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے تو ہم انہیں ثواب پہنچا سکتے ہیں، ہم انہیں نیکیاں پہنچا سکتے ہیں. اور ایسا پاسبل ہے کہ بندہ تو گناہگار گیا ہو اور اس کی وجہ سے عذاب بھی ہو رہا ہو، مگر دوسرے مسلمانوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ایصال ثواب کی وجہ سے اللہ ان کی قبروں سے عذاب کو دور فرما دے. اور ایک اور بات پتہ چلی کہ درود پاک کی کیا شان ہے. درود پاک پڑھ کر ایصال کریں تو قبروں سے عذاب دور ہو جائے. جو خود درود پڑھتا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی قبر کا عالم کیا ہوگا. تو اس سے کئی باتیں، اس ایک واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ درود پاک کی کثرت کیجیے، پھر نیکیاں کر کے
اپنے مرحومین کو یاد رکھیے، انہیں بھول نہ جائیے۔ آج آپ اپنے مرحومین کو بھول جائیں گے، کل ہو سکتا ہے ہمارے بعد والے ہمیں بھول جائیں، تو ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے، انہیں نیکیاں پہنچانی ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں اپنے بیان کو 2-3 حصوں میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی یوں سمجھیے کہ بات ماننا، اس پر بہت بیانات ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا احساس اجاگر ہو کہ ماں باپ کے مقام کیا ہے۔ لیکن ماں باپ کی جو نافرمانی ہے، ماں باپ کا جو دل دکھانا ہے، ماں باپ کو جو تکلیف پہنچانا ہے، شاید لوگ اس کو کوئی بڑا معاملہ نہیں سمجھ رہے، اور آج کل ماں باپ بڑے پریشان ہیں۔ آج کل بچوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اگر ماں باپ تکلیف میں ہیں تو ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کتنا بڑا گناہ ملے گا، یا کوئی نارمل سی بات ہے کہ ٹھیک ہے ماں باپ رات کو جاگ رہے ہیں، بچہ نہیں آ رہا، ماں باپ کو جواب نہیں دے رہا، ان کی بات نہیں مان رہا، ان کے دل میں تکلیف پہنچا رہا ہے، یا اللہ نہ کرے اس سے بڑھ کر ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ماں باپ سے لڑ رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہیں، شاید اس طرف توجہ نہیں۔ تو شروع میں انشاءاللہ ماں باپ کی نافرمانی کس قدر برا عمل ہے اس پر کچھ بات کریں گے، پھر ماں باپ کے حقوق شریعت ہم پر کیا لاگو کرتی ہے کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ رہنا کیسے ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کچھ ایصال ثواب پر بات کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ چلے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں انہوں نے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور جن کے چلے گئے ہیں اب کیسے ایصال ثواب کے ذریعے ہم ان کی گویا ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کو تحفے بھجوا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور ایک نوجوان ہے اور آخری اس کی زندگی کے لمحات ہے، سکرات کا عالم ہے، ہم اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ، وہ پڑھ نہیں پا رہا، اس کی زبان پر حضور کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کانا یصلی، کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ آنے والے نے عرض کی جی حضور وہ نماز پڑھتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ تشریف لے گئے، اور نبی پاک جب وہاں گئے تو آپ نے نوجوان کے پاس جا کر فرمایا قل لا الہ الا اللہ، یعنی اے نوجوان کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے عرض کی لا استطیع، حضور میں نہیں کہہ پا رہا، میں نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا لما، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کہہ پا رہا؟ تو کسی نے عرض کی کانا یعق والدتہ، کہ حضور یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں حضور اس کی ماں زندہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اسے بلاؤ۔ والدہ آئیں، حاضر ہوئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ عرض کیا جی حضور یہ میرا بیٹا ہے۔ آقا فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اگر تم اس کی سفارش کرو تو اسے چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اسے آگ میں جلائیں گے، کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا جل جانے دو گی؟ دیکھو یہ ہوتی ہے ماں۔ والدین کمال کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ستاؤ، تکلیف پہنچاؤ، لیکن جب بچے کو تکلیف پہنچنے لگتی ہے تو وہ اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں۔ وہ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ، آقا اب تو میں اس کی سفارش کروں گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں تو اللہ عز و جل اور مجھے گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو۔ وہ ماں عرض کرتی ہے یا اللہ عز و جل میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ نبی پاک نے اب اس نوجوان سے فرمایا اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نوجوان نے نبی پاک کے پیچھے یہ سارے الفاظ دہرا دیے، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ آقا فرماتے سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ماں باپ ناراض ہونا تو مرتے وقت زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا۔ ایمان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا ہمارے پاس، اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا بچے گا؟ تو جن اسباب ریزنز بیان ہوئے احادیث میں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، ان ریزنز میں احادیث میں والدین کی نافرمانی بھی ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس بارے میں کچھ سوچا؟ بعض علماء فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں، there are 4 reasons، ٹھیک ہے، جو بری موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑا نقصان کیا ہوگا؟ کسی کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، وہ سمجھتا ہے میری دنیا ختم ہو گئی، مگر یقین جانیں
دنیا کی ساری نعمتیں چلی جائیں اور ایمان سلامت ہے نا تو وہ بندہ پھر بھی کامیاب ہے، لیکن اس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے اور ایمان ہی چلا گیا تو اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے۔ تو بری موت کے 4 اسباب بیان کیے گئے۔ نمبر 1 نماز میں سستی کرنا، نمبر 2 شراب پینا، نمبر 3 ماں باپ کی نافرمانی، اور نمبر 4 مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ یہ 4 کام دھڑلے سے لوگ کر رہے ہیں۔ نماز کو پڑھتا کون ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے جن کی نماز قضا ہوتی ہے، حالانکہ یہ سوچتے نہیں کہ نماز میں سستی یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ پھر شراب پینا، ماں باپ کو ستانا۔ پلیز جن کے ماں باپ ہیں نا، ماں باپ کی خدمت کو ہلکا نہ لیں اور ماں باپ کی ذات کو بھی کوئی چھوٹی ذمہ داری نہ سمجھیں۔ ناراض ہو گئے نا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی کمال کی حدیث، آقا چند جملوں میں پوری بات فرما دیتے تھے۔ آقا فرماتے، حدیث پاک کا مضمون ہے، ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ ایک ہی لائن ہے مگر اس لائن میں پورا فلسفہ بیان کر دیا کہ ماں باپ راضی تو رب راضی، اور ماں باپ ناراض تو رب بھی ناراض۔ اب ماں اور باپ کو ستانے والے، ماں باپ کے نافرمان کے ایسے ایسے انجام لکھے ہوئے ہیں۔ وہ بچے جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کے واسطے غور سے سنو۔ حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ایک مرتبہ دوران سفر میں ایک محلے میں ٹھہرا۔ اس محلے کی طرف ایک قبرستان تھا اور وہاں جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو قبرستان میں سے ایک قبر شک ہوئی، قبر پھٹی، اور اس میں سے ایک قبر میں سے آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا تھا، اور اس نے 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکالی، پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، تو قریب ہی میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو اون وغیرہ کاٹ رہی ہے۔ ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی، تم اس بوڑھی عورت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ خاتون نے کہا یہ اس کی ماں ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ اس کا واقعہ کیا ہے تو خاتون کہنے لگی کہ وہ شخص شراب پیا کرتا تھا، شام کو جب وہ گھر آیا کرتا تو اس کی ماں اس سے کہتی تھی میرے بیٹے اللہ سے ڈر، کب تک تو شراب پیتا رہے گا؟ ماں اسے سمجھاتی تھی۔ وہ بدبخت اپنی ماں کو پتہ ہے کیا جواب دیتا